السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج آپ سبھی کے لیے ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں، یہ آج کے واقعے کے اندر آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ اس سے پہلے اس ویڈیو کو کتنے عاشق رسول دیکھ رہے ہیں وہ ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں، تاکہ ہمیں بھی تو پتا چل سکے کہ آخر کتنے عاشق رسول اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہمارے پیارے آقا اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں، چیز کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبھی راضی ہوں گے جب تک ان کا ایک ایک امتی یعنی ایک ایک ایمان والا جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، اور تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو ایسی صورتیں آئیں جن کو پڑھنے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ دوستو، ہم سبھی تو جانتے ہیں کہ جو سچے دل سے قرآن پڑھتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے ہیں، یعنی ایسی ایسی باتیں قرآن پاک کے اندر کہی گئی ہیں عذاب کے حوالے سے کہ جس کو سن کر یقیناً روح کانپ جاتی ہے۔ لیکن ہمارے لیے افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہی نہیں۔ جب تک ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے نہیں تو ہمیں کیسے معلوم پڑے گا کہ اصل میں قرآن میں لکھا کیا ہے۔ دنیا والے تو قرآن کو پڑھ کر ہدایت پا رہے ہیں اور ہم مسلمان ہو کے قرآن پاک کو ایک الماری میں سجا کر رکھتے ہیں۔ دوستوں، یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، ہم اپنے پیارے آقا کو ناراض کر رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہمارے پیارے آقا ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سورتوں کی تلاوت کر رہے تھے۔ پہلی جو سورت تھی اس کا ترجمہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ارشاد فرمایا، اے اللہ، جو میری امت ہے اس میں جو نیک بندے ہیں وہ میرے ہیں، اور جو بدکار ہیں، جو گناہگار بندے ہیں وہ تیری رحمت کے حوالے ہیں۔ اور دوستوں، جو دوسری سورت تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا، اے اللہ، یہ تیرے بندے ہیں، تو اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہے وہ کر۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جیسے ہی پیارے آقا نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم سبھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اس ساری کائنات میں اگر سب سے زیادہ اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے تو اپنے محبوب سے فرماتا ہے، اور یقیناً اپنے محبوب کو وہ روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، وہ اپنے محبوب کو غمزدہ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جیسے ہی پیارے آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے اور لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، روتے ہوئے الفاظوں میں اللہ سے عرض کرنے لگے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ یعنی کہ دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ جو گناہگار بندے ہیں اے اللہ وہ تیری رحمت کے ہیں اور تیری رحمت کے حوالے ہیں، اور جو نیک بندے ہیں، جو صالح بندے ہیں وہ میرے ہو گئے۔ یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں اور تو جو چاہے وہ کر۔ ان باتوں کو پڑھنے کے بعد آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آپ اپنی امت کے غم میں رونے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ تبھی میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جا کر میرے محبوب کو سلام کہنا اور ان سے جا کر پوچھو کہ وہ کیوں روتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ وہی پروردگار ہے جو سارے کائنات کا مالک ہے، جو ہمارے سہے رگ سے بھی قریب ہے، جو ہمارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اس سے کوئی بات چھپی نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، جاؤ میرے محبوب کے پاس اور ان کے پاس میرا سلام کہنا، اور اس کے بعد پوچھنا کہ میرے محبوب کیوں روتے ہیں۔ اللہ کے ارشاد کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یعنی سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر سلام عرض کیا اور فرمایا کہ اللہ آپ سے بات پوچھ رہا ہے کہ آپ کیوں روتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے
اور یہ بات سننے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ ساری باتیں پیش کر دی۔ اس کے بعد پھر اللہ کا ارشاد ہوا، اے جبرائیل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر میرا سلام پیش کرنا اور ان سے جا کر یہ بات کہنا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تو اتنا زیادہ نوازا جائے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر سلام عرض کیا اور پھر اللہ کا پیغام سنایا، یہ بات کہی کہ اللہ آپ کو سلام کرتا ہے اور اللہ کہتا ہے امت کا غم اگر آپ کو ستا رہا ہے تو آپ اس بات کے لیے پریشان نہ ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دیکھیے کس طریقے سے اللہ نے اپنے محبوب سے محبت فرمائی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی آیت کے اندر 3 بار آپ کا استعمال کیا گیا۔ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور یقیناً میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کا ایک ایک امتی یعنی ایک ایک ایمان والا جنت میں نہیں جائے گا۔ سارے امتی جنت میں ضرور جائیں گے، وہ ایمان والا جن کے دلوں کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر والے دن سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور سجدہ ریز ہونے کے بعد اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب آپ اپنی باتوں کو رکھیے، آپ کو راضی کیا جائے گا۔ اور پھر پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے آنسوؤں سے یہ بات کہیں گے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اس کے بعد اللہ ایک ایک امتی کو جنت کے اندر ڈال دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب اب اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، آپ کے رب نے آپ کی امت کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب اب تو راضی ہونا۔ تو اس کے بعد پیارے آقا فرمائیں گے، اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ ہے ہمارے پیارے آقا کی شان اور ان کی محبت، اور آج ہم اپنے آقا کو ناراض کر رہے ہیں۔ بہت ہی افسوس کا مقام ہے، بڑے ہی افسوس کی بات ہے میرے پیارے مسلمان بھائیوں۔ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ساری دنیا ساری کائنات اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہے، لیکن میدان محشر میں اللہ اپنے محبوب کو راضی کرنے میں لگا ہوگا۔ یہ ہے اللہ کے محبوب کی شان۔ پیارے دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔